کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی چیز کا سرپرست اور کہیں نہ کہیں اس انسان کو ماتحت بنایا ہے. جیسے دھوپ اور چھاؤں، صبح اور شام، دن اور رات کا ایک نظام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں بھی اس سسٹم کو رائج کیا ہے کہ کسی کو بڑی برتری اور دنیاوی طور پر کچھ لوگ بڑے کمزور، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس سارے نظام کا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. بے پناہ حکمتیں ہیں اس حکیم کی کہ اس نے اگر کسی کو مال و دولت دیا ہے تو اس میں سبب کیا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں دیا، اپنے وقت کی ایک روٹی کا بھی وہ منتظر ہے کسی کے ہاتھوں کا، تو اس میں بھی میرے رب کی بہت زیادہ حکمتیں موجود ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو جو سمجھائی وہ کیا ہے؟ لیبلوکم، یہ میری آپ کی آزمائش ہے. کس بات کی آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے دنیاوی طور پر مستحکم اور مضبوط ہو کر اچھے عمل کون کرتا ہے، اور دنیاوی طور پر کمزور اور متزلزل ہو کر اپنے رب کو کون یاد رکھتا ہے. یہ میری آپ کی آزمائش ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال بھی کیا جاتا ہے، محنت میں مینا نہیں، تانا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کو، مزدوری کو بہترین عمل قرار دیا ہے. ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الکسب اطیب، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمل الرجل بیدہ، کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے، یہ سب سے بہترین اس کی کمائی ہے، جسے ہم کہتے ہیں خون پسینے کی کمائی. یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی آفس میں بیٹھ کے کماتا ہے اس کی کمائی اچھی نہیں ہے. یہ اس شخص کی عزت نفس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ کیا ہے کہ لوگ اس کی عزت کے اوپر ضرب کاری کرتے ہیں، اس کی عزت کو ہیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ میرا ملازم ہے، ملازم نہیں، اللہ کے ہاں یہ بہت ہی عمدہ ہے. بلکہ اتنا عمدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں جس جگہ اپنے نیک پارسا بندوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ فرمایا میرے بندے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ ہے گروہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والا ہے. دوسرا گروہ کون ہے؟ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ایک گروہ وہ ہے جو زمین کے اندر چلتا ہے کسب معاش کے لیے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں میدان مقتل کے اندر کھڑا ہے. یہ تینوں اگر نیک نیتی کی بنیاد پر ہیں تو میرے رب نے ان تینوں کو ایک جیسا اجر عطا کیا ہے. راتوں کو قیام کرنے والا اور اللہ کے راستے میں میدان مقتل کے اندر کھڑا ہونے والا،
اور اپنی محنت مزدوری کرنے والا، اپنی ڈیوٹی پر سارا دن کھڑا ہونے والا، یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، یہ زمین کے اندر اس نے دن گزارا ہے کہ میں نے اللہ کا فضل، اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کا ذکر اپنے مجاہد بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا اور اس نے وہ آلات کسب جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے تھے، کسی اٹھائی ہوئی ہے، دیگر جو آلات تھے محنت مزدوری کے وہ پکڑے ہوئے جا رہا۔ ایک شخص نے دیکھا اور کہنے لگا، اتنا بڑا نوجوان آدمی، کاش یہ آلات کسب کی جگہ اس نے آلات حرب پکڑے ہوتے، یہ مجاہد ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہنے والے، اس کے دل میں احساس کمتری پیدا کرنے والے، سن، اگر یہ شخص اس لیے اس آلات کسب کو استعمال کرے گا کہ اس نے اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، اور اس نے اس محنت کے سبب اپنے اندر عفت پیدا کرنی ہے، خودداری پیدا کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں اس کو وہی اجر ملے گا جو مجاہد فی سبیل اللہ کو ملے گا۔ انسان اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے کہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، خودداری ہے، اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے افضل صدقہ کون سا قرار دیا ہے؟ جو انسان اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ کہاں سے خرچ کرے گا؟ کمائے گا تو خرچ کرے گا۔ اگر بہت زیادہ مال والا نہیں ہے، دولت والا نہیں ہے، اتنی مال و دولت ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں اور میں خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور ایمانت داری کے ساتھ محنت مزدوری کر کے یہ کام کر رہا ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا نوٹوں پہ لکھا ہوتا تھا، حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ دنیا کا جملہ نہیں، یہ قرآن و سنت کا جملہ ہے، اس کی عکاسی شریعت اسلامیہ کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ انسان اللہ کے راستے میں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ہر کام میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ وہ محنت مزدوری کو پسند ہی نہیں کرتے، اور کئی لوگ وہ مجبوراً محنت مزدوری کر لیں تو ان کا حق جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ افراط و تفریط کے ہم شکار ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کا گزران، یہ معاشی نظام، یہ میرے آپ کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے چند ایک اصول دیے جس کی آج معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو وہ سمجھنا، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ملازم بھی ہیں اور ہمارے ماتحت لوگ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، تو یہ چیزیں سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ مد نظر رکھنی ہے کہ یہ میرا ملازم جو میرے ماتحت ہے، میرے کام کاج کرنے والا ہے، یہ انسان ہے، یہ حیوان نہیں ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت معرور رضی رحمۃ اللہ علیہ آئے، ربضہ مقام پر موجود تھے، تو دیکھا کہ انہوں نے بڑا اپنے جو عمدہ پوشاک تھی وہ پہنی ہوئی ہے، اور جس طرح کی عمدہ پوشاک خود پہنی ہے وہی لباس انہوں نے اپنے غلام کو پہنایا ہوا ہے۔ تو حضرت معرور رحمہ اللہ فرمانے لگے، کیونکہ تب غلامی کا ایک نظام تھا اور غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، فرمانے لگے ابو ذر اپنے جیسا لباس، جیسے ہمارے ہاں ملازم کو برابر کا سٹیٹس نہیں دے سکتے،
ساتھ والی سٹیٹس تو بہت دور کی بات ہے، نشست نہیں دے سکتے ہم. ہمارا ملازم ہمارے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ جائے، اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہم نے کون سا اصول سمجھ لیا ہے؟ حضرت ابو ذر سے بھی یہی سوال ہوا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں میرے سے ایک کوتاہی ہوئی تھی کہ ہمارا ایک غلام تھا، کچھ بات ہوئی، انسان تھا، تو تکرار کر گیا. تو فرمانے لگے، میں نے غصے میں اسے کہا، یبن سودا، اے کالی کے بچے، تو بولتا ہے میرے سامنے؟ اتنی تان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی. آپ نے ابو ذر کو لائن حاضر کیا اور فرمایا، ابو ذر، اسلام آ جانے کے بعد بھی تیرے اندر جاہلیت موجود ہے؟ اب بھی تو کفریہ کلمات کہنے پہ امادہ ہے؟ تیرے اندر اسلام اور دین ابھی راسخ نہیں ہوا کہ ایک مسلمان کی عزت نفس اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے؟ اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، اس میں کوئی تمہارا کمال نہیں. جعل اللہ تحت ایدیکم، یہ میرے رب نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے انہیں کر دیا ہے. میرا رب چاہے تو ایک لمحے کے اندر تجھے اس کا غلام اور اس کو تیرا سردار بنا کے رکھ دے. ہر اپنے مزدور کو اپنی جگہ پر لے کر آئیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا. اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے. اگر یہ جھڑکے، یہ بات بات پہ تان، انسانیت سے گرے ہوئے الفاظ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو پھر میں اپنے ملازم کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کروں. اگر یہ میں اپنے لیے استعمال نہیں کرتا تو میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی عزت نفس، عزت انسانیت کو کبھی مجروح نہ کروں. سب سے پہلا یہ. تو فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میری یہ شکایت گئی تو آپ نے فرمایا تھا، یہ تمہارے بھائی ہیں، جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت کر دیا ہے. دیکھو، جب بھی تم نے ان کو پہنانا ہے تو ایسا لباس پہنانا جو خود پہنتے ہو. جب لباس پہناؤ ویسا لباس. جب کھانا کھلانا ہے تو ایسے کھانے کا انتظام کرنا جو خود کھانا پسند کرتے. تو سب سے پہلی چیز عزت نفس اور عزت انسانیت، یہ کبھی مجروح نہ ہو. اگر رزق کے ہاتھوں تنگ، معیشت کے ہاتھوں تنگ ہو کر کوئی انسان محنت مزدوری پہ آ گیا ہے تو اس کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کریں. نمبر 2، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. اچھا اخلاق، اچھے الفاظ کا انتخاب کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، ملازم تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم اور ملازموں کی کیفیت انس سے پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، 10 سال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں یہ نہیں کہا، انس یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا. یہ عام سی بات ہے. اتنی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، بلکہ فرماتے بعض اوقات ایسے ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے، انس فلانا کام، گھر کا سامان فلاں چیز لے کر آؤ. میں گھر سے نکلتا، بازار میں آتا، گلی میں آتا، بچے کھیل رہے ہوتے تو بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن ہو جاتا، حتیٰ کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر کر کے میرے پیچھے آ جاتے. اس حدیث پر میں غور کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اگر آپ رہن سہن گزران دیکھیں تو ہر لمحہ آپ کے دروازے پر کوئی نہ کوئی خادم ضرور رہتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام کبھی خادم کے پیچھے خادم کو نہیں بھیجتے. کیوں؟
کہ کہیں یہ جذباتی ہو کر یہ کم ظرفی پہ اتر کے اس کو جھڑک نہ دے. بات اب اس کے احساس کی ہے تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اور آپ آ کر میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے، میرے کانوں کو اس طرح ہلکا ہلکا ملتے اور فرماتے یا ذل اذنین، اور دو کانوں والے بات سن کے آیا تھا، کانوں سے بلا بھی دی ہے، کس کام کے لیے تو آیا تھا؟ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہ کہتے. یہ حسن سلوک ہے، اس چیز کو مد نظر رکھے، الفاظ کا اچھا انتخاب کرے. وہ انسان ہے، اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو تربیت دی وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتے ہوئے ہم نے ان کو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ ان کو اتنی چیزوں کا مکلف بنائیں جتنی ان کے اندر طاقت ہے، اتنا ان سے کام لیں. ایسا نہیں کہ وہ بیچارہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے. کوئی نہیں جی، اس کے لیے مزدوری کرنی ہے. صرف مزدوری نہیں، اگر وہ معیشت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہے اور اس بات یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے تو سکون، آرام، نیند، گھر بار، اس کی بھی ساری ضروریات ہیں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ تو انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جانوروں کے بارے میں بھی بڑا خیال کیا کرتے تھے. سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھا، دمون، بڑا طاقتور تھا. تو اکثر لوگ کوئی بڑا کام کرنا ہو تو کوئی مضبوط چیز ہو، سواری اچھی ہو تو بندہ کہتا ہے یار لمبے سفر پہ جانا ہے یہ دے دو، زیادہ سامان اٹھانا ہے یہ دے دو. تو جب ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ انکار نہیں کرتے تھے، اس کو اپنا اونٹ دے دیتے اور ساتھ کہتے لا تحملوا علیہ الا کذا و کذا، اس کو جسہ بڑا دیکھ کر تم جو ہے لالچ میں نہ آ جانا، میرے اس اونٹ پر اس سے زیادہ وزن آپ کو لادنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اتنی اس کو مشقت دینی ہے. اور صحابی راوی بیان کرتے ہیں جس دن حضرت ابو درداء فوت ہونے لگے، جہاں اپنے غلاموں کو بلایا، اپنے ماتحت مزدوروں کو بلایا، وہاں اپنے اس اونٹ کو بھی بلایا اور کہنے لگے یا دامون، اے میرے اونٹ دامون، میری بات توجہ سے سن لے، فإنی لا احمل علیک الا ما تطیق، اللہ کی قسم زندگی میں تیرے اوپر میں نے اتنا ہی بوجھ لادا ہے جتنی تو مشقت رکھتا تھا. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، کل قیامت کے دن میرے رب کے سامنے میری کوئی شکایت نہ کر دینا. جب جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہے تو ایک انسان وہ مزدور ہے تو اس کے ساتھ تو سلوک اس سے بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک خچر تھا، ان کا غلام لے کر جاتا، روزانہ کا 1 درہم کما کر لاتا. ایک دن 2.5 درہم کے قریب پیسے لے کر غلام نے لا کر دیے کہ آج یہ کمائے. فرمایا کیوں، روٹین سے ہٹ کر کیوں؟ فرمایا آج ایک کام اور مل گیا تھا، دوبارہ بازار میں جانا پڑ گیا. فرمانے لگے میرے اس خچر کو 3 چھٹیاں دے دے، 3 دن تک اس کو بازار نہیں لے کر جانا. امام البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا. فرمایا تو نے میرے خچر کو تھکا کے رکھ دیا ہے. اور ہمارے ہاں اس چیز کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی. ان چیزوں کو وہ انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں، وقت اتنا لے، اور پھر آپ کا ملازم کبھی کام چور نہیں ہوگا. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اس کے ساتھ اگر غلطی ہو جائے تو انسان ہے، مد نظر رکھنا، غلطی انسان سے ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا غلطی خطا کا پتلا ہے. غلطی ہو جائے تو بہترین انداز یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا وصف ہے، وہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غلام نے غلطی کی، درہ پکڑا، اس کو مارنے لگے. اتفاق یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے تھے، نبی علیہ السلام نے ایسے بازو پکڑ لیا. فرمایا اعلم یا ابا مسعود، ابا مسعود، یہ درہ مارنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سن اور جان لے کہ اللہ تیرے اوپر قادر ہے
جتنی تیرے پاس اس غلام کے اوپر قدرت ہے، میرا رب اس سے زیادہ تیرے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ بات سنی فرمایا اللہ کے رسول گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو آزاد کر دیا، لیکن اللہ کے رسول یہ نافرمانی بڑی کرتا تھا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی غلطیاں ایک پلڑے میں، تیری سزائیں، تیری زبان درازیاں، تیری یہ تانے مینے، لان تان تشنی، یہ سارا ایک طرف رکھا جائے گا۔ جو تو نے اس کے جسم پر، دل پر ضربے لگائی ہیں، اس کا دل توڑا ہے، وہ ایک پلڑے میں۔ اگر اس کی غلطیاں بڑھ گئی، تیری تان و تشنی کم رہی تو تو بچ جائے گا، لیکن اگر تیری یہ مار، تان تشنی، زبان درازی بڑھ گئی، اللہ کی قسم ہے کل قیامت کے دن تو بھی اپنے رب کے ہاں پھنس جائے گا۔ یہ غلام ہیں تو مزدور تو بڑے اعلیٰ ہیں ان سے۔ اور پانچویں چیز، ان کی مزدوری کا خاص خیال رکھیں، ان کے اندر خودداری پیدا کرے۔ جس طرح یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمارے پاس کام کر رہا ہے، اب یہ اور کہیں جا کر کام نہیں کرے گا۔ 8 گھنٹے جس نے میرے پاس کام کرنا ہے، اس کو گھر میں ٹائم دینے کے لیے، گھر کی ضروریات، آرام کے لیے اب وقت بھی چاہیے۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک شفٹ میرے پاس ہے، دوسری کسی اور کے پاس، تیسری کسی اور کے پاس، تو اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اجرت کا تعین کرے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس کام کرنے والے وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یا اگر اس کو میں 18-20 دیتا ہوں، یہ کہتا ہے جی گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی آپ کو گزارے والی جگہ پر چلے جائیں، مجھے تو 15,000 والے بھی مل رہے ہیں، جو بھوکا مار رہا ہے اس نے تو 15,000 میں گزارا کر ہی لینا ہے۔ لیکن آپ اس طرح جو ہے یہ سلوک، یہ انداز، یہ آپ کا اچھا نہیں ہے۔ بعض اداروں میں، بعض معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہاں پر آخر عمر میں اس کو وہاں سے دھکا دے دیا جاتا ہے، اور یہ کتنا کبھی عمل ہے۔ صحیح البخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی مظلوم مدعی بن کر آئے گا، کبھی مقتول مدعی بن کر آئے گا۔ 3 لوگوں کا مدعی عام بندہ نہیں، کوئی ولی، نبی، صحابی نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ مدعی بن کر میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ ان تینوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی کے ہاں مزدوری کرتا تھا، یہ اس کی مزدوری پوری ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مزدور کی طرف سے خود مدعی بن کر میدان حشر میں کھڑے ہو جائے گے۔ یہ مزدور کوئی عام نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ کیا جو ان کا ہم نے سیلری پیکج رکھا ہے، ایک معتدل جو ہے درمیانہ گھر والا فرد کیا اس میں گزارا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں، غور و خوض کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ مزدور ہیں تو میری فیکٹری ہے، میرا آفس ہے، یہ مزدور ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، ایک دن میں گزر رہا تو وہ ادھر یہ بٹا چوک، وہاں وہ بحث کر رہا، یہ جو عیسائی ہے نا اس کے ساتھ، وہ نالی اس کی کوئی بند تھی، اس کو کہہ رہا ہے جی، وہ کہہ رہا ہے میں نے 1000 لینی اور 500، ایک کہتا ہے نالی تو کھولنی ہے۔ اچھا وہ اب آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میرے سے 1500 لے لینا، جس گند میں میں نے ہاتھ ڈالنا ہے تو نے صرف ہاتھ ڈال کے نکال لینا ہے، تیری نالی بھی میں کھول دوں گا اور 1500 بھی میں دوں گا۔ یہ احسان ہے ہم پر، ان کا یہ مد نظر رکھیں کہ جو مزدور میرا کام کرتا ہے، اگر میں وہ کرنے لگ جاؤں تو شاید میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ بس یہ نہ میں سمجھوں کہ میں سیلری دیتا ہوں، یہ بھی سمجھیں یہ میرے محسن ہیں، میرے کتنے کام ایسے ہیں جو میں نہیں کر سکتا جو یہ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو جب میں اور آپ مد نظر رکھیں گے تو مزدور کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات کو مد نظر رکھ کے جو شریعت نے میری آپ کی رہنمائی کی ہے اس میں غور و خوض کر کے شریعت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔